یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں، تو اپنی ساری نقشبندی سلسلے کی مصروفیت، مکاتب کی مصروفیت، یونیورسٹی کی مصروفیت، اس کے باوجود بھی حضرت نے کراچی کا ہمارا یہ سفر کیا اور ہمارے اس اجتماع کو چار چاند لگائے۔ ہم اپنی نقشبندی جماعت کراچی کی طرف سے حضرت کے تہہ دل سے مشکور ہیں جو اتنی دور سے سفر کر کے آئے۔ اس سے پہلے کہ ہمارا یہ پروگرام شروع ہو، میں ہمارے طرف سے ہدایت ہے کہ ایک طالب علم حضرت محمد فہد صاحب سے دعوت برکاتوں سے درخواست کروں گا کہ نعت سنائیں۔ یہ فہد صاحب کو میں ہمیشہ اعلان کرتا تھا اپنے اولا کے طالب علم، کبھی میں نے اس سے پہلے پوچھا، میں نے کہا حضرت میں ثالثہ میں آ گیا ہوں، وہ تیسرے درجے میں آ چکے ہیں، درجہ ثالثہ کے طالب علم مولانا فہد صاحب نعت رسول مقبول پیش کریں۔ حبیب خدا کملی والے تمہاری کتاب اور دی آخری ہے کہ ہو خاتم الانبیاء کملی والے دولت تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے بنائے گئے وہ رفیع المراتب قدم بوس ان کے ہی عرض و سما ہے اگر وہ ناتے تو کچھ بھی نہ ہوتا وجود دو عالم وہی مرتضیٰ ہے قدم پڑ گئے جب جہاں میں تمہارے تو برکت قدر پر کرو کملی والے دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے ادھر فرش نوزاد عرش شہداء کہ معراج میں افضل الانبیاء ہے فرشتے کھڑے ہر طرف صف بصف ہیں ملاقات رب کو چلے مصطفیٰ ہے نہ جانا کسی نے نہ جانے گا کوئی نہ جانا کسی نے نہ جانے گا کوئی مقام مولا تیرا کملی والے دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے صحابہ کرام اور مقام اجابت مقام دعا ہے مدینے کی گلیاں بشارت ہو بیمار بڑھتے چلو تم کہ دار شفا ہے مدینے کی گلیاں فضل سے ہمیں اپنے پہنچا دے یا رب
فضل سے ہمیں اپنے پہنچا دے یا رب، ہماری دعا ہے مدینے کی گلیاں، دو عالم تمہارا ہو کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے، دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے، تمہاری کتاب آخری ہے کہ ہو خاتم الانبیاء کملی والے، دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے، کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے۔ جزاک اللہ۔ اجتماع میں آنے کا مقصد ہمارے بزرگوں کی، مشائخ کی جو نصیحت ہے اس کو دل کے کانوں سے سننا اصل مقصد ہے۔ ان نصیحتوں کو سن کے اپنی زندگی کے رخ کو تبدیل کرنا یہ اصل مقصد ہے۔ 3 دن کے لیے کام کاروبار بھی چھوڑا، گھر کو بھی چھوڑا اور مصروفیت بھی ترک کی، اور مقصد یہ تھا کہ میں اجتماع میں جاؤں گا، اجتماع میں بھی آئیں، بیٹھے بھی صحیح، لیکن دل کے پیالے کو بھر نہ پائے تو محرومی رہ جائے گی۔ اس لیے تمام ساتھی بہت شوق سے اکابرین امت جو تشریف لائے ہیں ان کی نصائح کو سنیں۔ اب میں بلا تاخیر ہمارے معزز، ہمارے محترم، ہمارے سرپرست حضرت مفتی عبد المنان صاحب دامت برکاتہم سے، جو دارالعلوم سے ہر اجتماع میں، اعتکاف میں، ہماری ہر تقریب میں موجود ہوتے ہیں، پہلے آپ کو اجازت فرما رہے ہیں کہ پہلے حضرت آئے ہیں تو پہلے حضرت بیان فرمائیں گے، تو یہ تو بڑی جو ہے نا ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ ایک بات آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ اکثر و بیشتر اسفار، کیونکہ اس حاجز نے حضرت شیخ کے ساتھ بہت سفر کیے ہیں، تو حضرت اکثر بتاتے رہتے تھے کہ ڈاکٹر سلیم صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ جب بھی ہم ہوتے تھے تو بہت لمبے لمبے مراقبے کرتے تھے اور بہت زیادہ مراقبے کرتے تھے، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کی توجہات ایسی ہوتی تھی کہ ہمارے دل پہ اثر کرتی تھی اور ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ہم کسی دوسری دنیا میں ہیں۔ تو آج میں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ ہمارے شیخ کے شیخ حضرت مولانا ڈاکٹر سلیم صاحب دامت برکاتہم کے فرزند ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو کچھ مراقبہ کر لیں گے۔ میں درخواست کروں گا حضرت مولانا ڈاکٹر یاسر سلیم نقشبندی صاحب سے کہ وہ اپنے نصائح سے ہمیں مستفید فرمائیں اور پھر مراقبہ بھی کروائیں تاکہ ہم جو ہے وہ آپ کے مراقبے سے بھی مستفید ہو سکیں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر یاسر سلیم صاحب۔ ٹائم ہے آپ کے پاس 40 منٹ آرام سے۔ پانی پئیں گے؟ پانی کی بوتل لا دیں، پانی لیں گے۔
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تعالى في مقام آخر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم سالکین و عارفین حضرات، محبوب رفقائے کرام اور پیارے بھائیوں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو چند ساعتیں اور چند گھڑیاں اور کچھ وقت ایسے ماحول میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ جہاں پر دلوں کی حالت بدلتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، دل کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے۔ ایک دو درخواستیں بات شروع کرنے سے پہلے کرنا چاہوں گا کہ ہم مختلف کام کرتے ہیں، لیکن اس کی غرض و غایت اور اس کی فوائد اور اس کو کرنے میں نیت کی وسعت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ حضرات اجتماع میں تشریف لائے ہیں، ایک ڈیڑھ دن 2 دن یہاں پر ٹھہریں گے، تو ہم کس نیت سے یہاں پر ٹھہریں، کیا ہمارا آنے کا مقصد ہے اور اجتماع کا کیا مقصد ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس اجتماع میں فائدہ تب ہی ہوگا جب آپ اپنے دل کے پیالے کو خالی رکھیں گے اور نیت کریں گے۔ اور نیت کس چیز کی؟ سب سے پہلے پچھلی گزاری ہوئی زندگی پر توبہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو گناہ ہم سے ہو گئے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہماری کمیوں کوتاہیوں کو جانتے ہوئے بھی اس بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ، اس مجلس کو میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اس بات کی نیت کیجئے۔ اس بات کی نیت کرنے سے اور اللہ کے ہاں توبہ کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے ماحول میں آ کر اور جہاں پر اہل اللہ کی توجہات اور برکات ہیں اور جہاں پر اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم ایک ارادہ کریں، نیت اور عزم کریں، یعنی توبہ کے بعد اس بات کے نیت اور عزم کہ اے اللہ ہم آپ کے حکموں کو نہیں توڑیں گے، اور اے اللہ اب ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کو پانے کے لیے اور آپ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہم مجلسوں میں آتے ہیں، ہماری نیتوں کے اندر وسعت نہیں ہوتی، ہم اپنی نیت کو صاف نہیں کرتے، اور مجلس سے جانے کے بعد پھر ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اس مجلس کے اندر کوئی ایسی نیت کر لیں، کوئی ایسا لمحہ پا لیں کہ اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ آپ نے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی،
اے اللہ آپ قبول بھی کر لیجئے، آپ ہماری دل کی حالت کو بھی بدل دیجئے اور آپ ہم سے راضی بھی ہو جائیں۔ یہ ابتدا کی کرنے والی نیتیں ہیں، یہ آخر میں کرنے والی نیتیں نہیں ہیں۔ پھر آپ کو اس 2 دن کا فائدہ بھی ہوگا، اور ہر بات جو آپ اہل اللہ سے سنیں اور اللہ والوں کی طرف سے سامنے آئے، اور عاجز جس کو حکم ہوا بات کرنے کا، یقیناً بات کرنے والا آپ لوگوں سے زیادہ محتاج ہے، بات آپ تک پہنچے تو ساتھ ساتھ ایک نیت اور عزم کریں کہ اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو محبوب لوگ ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ آپ کو فرق نہیں نظر آتا۔ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب فرمانے لگے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ والے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تو میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ راستے کے اوپر چلنا تو ابھی باقی ہے، ہم نے چلنا ہے اور مرتے دم تک چلتے رہنا ہے، لیکن ایک نیت کر لیں کہ اللہ ہم آپ کے حکموں کو نہیں توڑیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اب ہم گناہ کو چھوڑ دیں۔ اور بات ایک درخواست اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم عمومی طور پر ان مجلسوں میں آتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے ہم اپنی عبادات کو بڑھائیں گے، اور ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے، تو یہ سب تو وہ چیزیں ہیں جن کی اللہ نے حکم دیا ہم نے کرنا ہے، لیکن دوسری طرف ہم معاملات کے اندر نیت نہیں کرتے، ہمارے معاملات ویسے ہی رہتے ہیں، ہم اپنے والدین کی فرما برداری میں آگے نہیں بڑھتے، ہم مال کے خرچ کرنے میں آگے نہیں بڑھتے، ہمارے اندر جو فضول خرچی کی عادات ہیں، کنجوسی کی عادات ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں جن سے اللہ سبحانہ وتعالی نے منع فرمایا ہے، وہ ہماری زندگی میں ویسے ہی رہتی ہیں۔ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ ہی اس طرف نہیں ہوتی۔ آپ سے درخواست کرتا چلوں، ادباً درخواست کرتا چلوں کہ معاملات کا دین عبادات کے دین کے ساتھ ساتھ ہے، بلکہ بعض معاملات کے اندر اور بعض موقع کے اندر معاملات کا دین عبادات کے دین کے اوپر بھاری ہے۔ ہم معاملات کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ والد صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے کہ یاسر ہم نے حساب لگایا، اور یہ یونیورسٹی کے وقت کی بات ہے، یہ نوجوانوں کے سمجھنے کی بات ہے، کہنے لگے ہم نے حساب لگایا کہ اگر ہم 2 روپے کی بھی کسی کی چیز لے لیتے ہیں تو ہمیں قیامت والے دن 700 نمازیں دینی پڑیں گی۔ میرے بھائیو اس وقت توجہ تو کریں کہ ہم 2 روپے کی چیز کسی کی لے لیتے ہیں تو ہمیں 700 نمازیں قیامت والے دن مقبول دینی پڑیں گی۔ قیامت کے دن کا اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتے ہیں ایک منظر، اور وہ منظر ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ کون ایسا ہوگا جو قیامت کے دن افسوس کے ساتھ ہاتھ مل رہا ہوگا اور اس کے کوئی شرمائی نہیں ہوگی، اور وہ سب سے بڑا مفلس ہوگا؟ تو فرمایا وہ شخص ہوگا کہ جو عبادات اور اللہ کی رضا کے لیے جو اس نے عمل کیے ان کے پہاڑ لے کر آئے گا۔ عبادات کے پہاڑ ہوں گے، روزوں کے پہاڑ ہوں گے، اور نفلوں کے پہاڑ ہوں گے، اور جب وہ آئے گا تو پھر لوگ اس کی طرف لپکیں گے کہ کسی کا مال کھا لیا، کسی یتیم کا مال کھا لیا، وراثت میں حصہ نہیں دیا، گالی گلوچ کی، کسی سے جھگڑا، کہیں فضول خرچی، کہیں کنجوسی، اور وہ سارے عمل اس کی طرف متوجہ ہوں گے وہ لوگ، اور اللہ سے کہیں گے کہ اس شخص سے ہمیں بدلہ لے کر دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میرے بھائیو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کوئی کرنسی نہیں ہوگی، کوئی دنیا کی چیزیں وہاں نہیں ہوں گی، بس یہی اعمال جو یہاں سے اکٹھے کر کے لے کے جائیں گے وہی وہ سامنے ہوں گے، وہی وہاں کی کرنسی ہوگی، اسی پر جنت کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، اسی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہاتھ کے اندر جب وہ پکڑائیں گے، نامہ اعمال پکڑائیں گے، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ اونچی آواز کے اندر چیخ کر خوشی سے اپنے دوستوں کو آواز دے گا، هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ آؤ میری اس کتاب کو پڑھو۔ اللہ نے وعدہ پورا کیا اور خوشی سے کہے گا۔ اور دوسری طرف اگر
الٹے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا اعمال نامہ تو وہ چھپتا پھرے گا، کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ اب یہ شخص اپنے اعمال لے کر کھڑا ہے اور مانگنے والے بتلا رہے ہیں کہ اس نے کیسے حق تلفی کی، اس نے کیسے دل توڑا، اس نے کیسے گالی گلوچ کی، اس نے کیسے بڑی مجلس کے اندر عزت کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اعمال دینے شروع کریں گے، اعمال دینے شروع کریں گے، یہاں تک کہ اعمال ختم ہو جائیں گے، لیکن ابھی بھی معاملات باقی ہوں گے۔ میرے بھائیو، دل ڈر جاتا ہے کیا معاملہ ہوگا، وہاں پر کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے آگے بول سکے، کوئی بات کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، کہ اس دن کوئی نہیں بول سکے گا جب تک اللہ کی طرف سے اذن نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کہیں گے اب اس کے اوپر اپنے گناہ دو، تمہارے ساتھ اس نے زیادتی کی تو تم اپنے گناہ اس کے اوپر ڈال دو۔ میرے بھائیو، وہی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دعا کرے، آج نیت کرے کہ ہم معاملات کا بھی خیال کریں گے، اللہ ہم میں سے کسی کو ایسا نہ بنائے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اور فرمایا کہ وہ شخص گناہوں کا بوجھ لینا شروع کرے گا اور یہ حالت ہو جائے گی کہ گناہوں کے انبار ہوں گے اور پھر اس کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم نے کسی کا مال تو نہیں کھایا؟ کچھ نوجوان یہاں نظر آ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر جہاں پر اپنی عبادت کی بات کرتے ہیں، یہ ایک رکوع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر 15-16 چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ جن کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، جن میں اللہ چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے تو میری خوشنودی چاہتا ہے تو ان چیزوں سے بچ جا، ان چیزوں سے رک جا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر روکا۔ پہلا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارا رب فیصلہ کر چکا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے۔ بہت بڑا فیصلہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر عبادت میں کسی کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو پھر اس کا بدلہ اسی سے لے لو کہ میرے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ایا۔ اور آگے دیکھیے مفسرین کرام جب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو جب کوئی بڑے فیصلہ اور بڑی بات کے ساتھ جو بات آتی ہے تو اس کی اہمیت بتلاتے ہیں۔ اللہ یہاں پر اہمیت بتلا رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کہاں اللہ فیصلہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ اتنی بڑی بات ہے، ہم سب جس مرضی عمر کے حصے میں ہو جائیں، کہیں ہمیں اجازت نہیں ہے اپنی والدہ کے آگے، اپنے والد کے آگے کوئی بات کرنے کی۔ عربی زبان کے اندر اف کا لفظ سب سے کمزور حالت، سب سے ہلکا لفظ اپنی تکلیف کے اظہار کے لیے، اپنی جنجلاہٹ بتانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں فلا تقل لهما اف، ان دونوں کو اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان سے سخت الفاظ میں بات نہ کرو، وقل لہما قولا کریما، اور جب بات کرو تو نہایت نرم انداز میں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ ہم اپنے والدین کا کس طرح خیال کر رہے ہیں۔ آپ یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے ہوئے بعض اوقات بعض طالب علم بات کرتے ہیں تو میں ان کو علیحدہ سے سمجھاتا ہوں کہ آپ جس طرح مجھ سے بات کر رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے والد کے ساتھ بھی ایسے بات کر رہے ہوں گے، اپنی والدہ کے ساتھ بھی ایسے بات کر رہے ہوں گے۔ خدارا اس سے بچیے۔ بعض چیزیں ایسے ہیں، ایک اعمال کا اثر ہے، ایک اعمال کی جزا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعمال کا اثر دنیا کے اندر رکھا ہے، جزا آخرت میں ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس میں والدین کی نافرمانی ہے کہ اس بندے کو اللہ دنیا کے اندر بھی سزا دیتے ہیں۔ والدین کا خیال رکھیں۔ ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، میرے والد میرا مال لیتے ہیں اور خرچ کر دیتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں اللہ اکبر اذهب فاتنی بابیک، کہ تم جاؤ اپنے والد کو لے کر آؤ۔ اور وہ شخص جاتا ہے، والد صحابی رسول ہیں، بڑی عمر کے بزرگ ہیں، اور وہ شخص جا کر ان کو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا، کچھ ان کو اطلاع ہو گئی کہ اس نے میری وہاں پر جا کے شکایت کر دی۔ نہایت رنجیدہ ہوئے اور کچھ اشعار پڑھے اور الفاظ بھی دل میں پڑے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں۔
دل رنجیدہ خاطر ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں قال جبرائیل فاسألہ عن شیء قال لہو فی نفسہ ما سمعتہ اذناہ، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ جب آئیں گے آپ ان سے پوچھئے کہ تم نے وہ کیا الفاظ کہے، وہ کیا پڑھا کہ جس کو تمہارے اپنے کانوں نے بھی نہیں سنا، تم نے اپنے دل میں ان کو پڑھا۔ وہ شخص آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں ما بال ابیک یشکوک اترید ان تأخذ مالہ، کہ تمہارے بیٹے نے شکایت لگائی ہے کہ تم اس کے مال میں سے لیتے ہو۔ وہ شخص جواب دینا شروع کرتے ہیں اور جواب کے شروع میں کہتے ہیں اللہ کے نبی اس سے پوچھئے کہ میں اس کے پھوپھیوں پر، اس کے خالہ پر اور اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، ٹھہر جاؤ، پہلے مجھے بتاؤ کیا اخبرنا عن شیء قلت فی نفسک ما سمعت اذناک، کہ تم مجھے وہ الفاظ بتاؤ کہ تم نے اپنے دل میں کہے اور تمہارے اپنے کانوں نے بھی نہیں سنے۔ وہ شخص کہتے ہیں یا رسول اللہ جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں ایمان و یقین کی برتری پاتے ہیں، یہ الفاظ تو میرے منہ سے بھی باہر نہیں آئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص اشعار کے اندر کہتا ہے میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے ہماری محنت کے دن شروع ہو گئے۔ جب تو روتا تھا ہم سو نہیں سکتے تھے، جب تو بیمار ہوتا تھا ہم تجھے لے لے کر پھرتے تھے، تیرے آرام کا خیال کرتے تھے، جب تو نہیں کھاتا تھا تو ہم سے بھی کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، اگر تو بیمار ہوتا تو ہم تجھے لے لے کر پھرتے، اور ہمارا دل تمہاری موت کی ڈر سے ڈرتا رہتا تھا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ موت کا حکم مقرر ہے۔ اب ہماری کمر جھک گئی اور تو سیدھا ہو گیا، کڑیل ہو گیا، اور ہم اس امید پر کہ جب تو اس وقت پہنچے گا کہ جب ہم تیرے سائے تلے آئیں گے اس وقت تو نے ہمارے ساتھ تش روئی شروع کر دی، تنخو الفاظ میں بولنا شروع کر دیا۔ اے بیٹے تو مجھے باپ ہی سمجھ لیتا، باپ نہ سمجھتا تو ہمسائے کے حقوق کے انداز میں ہی میرا خیال رکھ لیتا۔ اس الفاظ کو بیان کر رہا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو آنسو آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو گریبان سے پکڑا اور ایک فیصلہ کیا، یہ ہم سب کے سننے والے ہیں، انتا و مالکا لابیکا، کہ تم بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں سکھانے آئے تھے میرے بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ ماں باپ کا خیال کرو، اور پھر بتلایا نہیں بلکہ واقعات کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں پر والد کی طرف بھیج رہے ہیں، کبھی والدہ کی طرف بھیج رہے ہیں، کبھی ان کے پاؤں کے نیچے جنت کو خوشخبری سنا رہے ہیں، کبھی باپ کی دعا کو فرما رہے ہیں کہ تیرے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ تو میرے بھائیوں گزارش ہے عمر کے جس حصے میں بھی ہے اگر والدین موجود ہیں، کوئی کڑوی کسیلی سنی ہے، کچھ دوریاں ہیں، تو ان کے پاس چلے جائیے اور ان سے درخواست کر لیجئے کہ آپ کو معاف کر دیں، اور اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی انہی آیات کے اندر فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ تم نے جب خرچ کرنا ہو تو پھر اپنے قرابت داروں کے اندر خرچ کرو، اور پھر مسکینوں پر خرچ کرو، وابن السبیل، اور جو اس راستے کے مسافر ہوں اور مسافرون پر خرچ کرو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ جو فضول خرچی کرنا ہے یہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ فضول خرچی ایک اسراف ہے، اسراف سے اوپر تبذیر ہے۔ تبذیر کیا ہے کہ گناہوں کے کاموں میں خرچ کرنا، اس کو بھی تبذیر کے اندر داخل کیا گیا۔ فضول خرچی کیا مطلب کہ جہاں پر اپنی شو کے لیے اور اس کے لیے کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں، اس سے اللہ سبحانہ وتعالی نے منع فرمایا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَرِدَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، کہ اگر تمہارے پاس اس وقت موجود نہیں ہے، کوئی شخص تم سے مانگ رہا ہے تو اس کو جھڑکو نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت کی جس کی تمہیں توقع ہے اس وقت تک اس سے نرم انداز میں بات کرو، آرام سے اس سے بات کرو، اور جب تمہارے پاس آ جائے پھر تم خرچ کر سکتے ہو، اگر نہیں ہے تو پھر آرام سے بات کرو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ کچھ چیزیں ہیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، معاملات سے متعلق ہیں، موقع ملا ہے آپ حضرات ماشاءاللہ سب کے سب مختلف
شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم اجتماع کے اندر ہیں، ایک درخواست ہے کہ عبادات میں ان 1.5 دن کے اندر اضافہ کر دیجئے، جہاں موقع ملے قرآن کی تلاوت ہو جائے، جہاں موقع ملے استغفار کر لیجئے، مراقبہ کر لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، رات کو جب جاگیں تو سیاست پہ گفتگو نہ کیجئے، دنیا کی باتوں پہ گفتگو نہ کیجئے، کوشش کیجئے کہ یہ تھوڑا سا جو وقت ہے اس کے اندر دل کی حالت بدل جائے، اور آج ارادہ کر لیں کہ اللہ میں آپ کے حکموں کو نہیں توڑوں گا، معاملات والے بھی نہیں توڑوں گا، گناہ نہیں کروں گا، آنکھوں کی حفاظت کروں گا، اپنے خیالات کی حفاظت کروں گا۔ پتہ نہیں کیسے درد دل بیان کروں کہ یہ موبائل وغیرہ سے کس طرح آپ اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ صفوں کے اندر بیٹھ کر، پہلی صف کے اندر بیٹھ کر وہ گیموں کا جنون، اور ایک مرتبہ تو عاجز نے دیکھا کہ پہلی صف کے اندر تہجد کے اندر ایک نوجوان اٹھا ہوا ہے، آج بھی بڑی خوشی سے جماعت میں گیا ہوا اور بڑی خوشی سے اس کی طرف گیا کہ اس کو جا کر مبارکباد دیتا ہوں کہ آج تو اللہ نے آپ کو صبح اٹھایا، اللہ اس میں استقامت دی۔ جب قریب پہنچا تو چادر لی، سردیوں کے دن تھے، تھوڑا سا اور قریب ہوا تو دیکھا چادر کے اندر گیم کھیل۔ یہ میں مسجد کے اندر اللہ کے راستے میں نکلا ہوا، کوئی کمی مقصود نہیں ہے، صرف ایک طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ خدا را جب ایسی مجلسوں میں آئیں موبائل کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس نے ہماری تنہائیوں کو، ہمارے تھوڑے تھوڑے وقت کو اس نے اللہ سے ہمیں دور کر دیا۔ وہ وقت جب کبھی بیٹھتے تھے اور اللہ کی مسجد کے اندر فرشتوں کی صحبت ملتی تھی، دل کی حالت تبدیل ہوتی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو کی لڑی آ جاتی تھی، اس موبائل کی وجہ سے ختم۔ نماز کے فوراً بعد موبائل، کونے میں بیٹھ کر موبائل۔ خدا را اس کی بھی ضرورت ہے کہ اپنی نگاہوں کی، اپنے اعمال کی، کیسے دیکھیے موبائل ضرورت ہے، ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے، لیکن ہم اس کو اپنی الہیت کے اللہ کی طرف بڑھنے میں، اپنی روحانیت میں آگے بڑھنے میں ہم اس کو آڑ نہیں بننے دیں گے۔ ہم کوشش کریں گے بس اس کا اتنا ہی استعمال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی قرآن مجید کی آیات کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آج کل ہم بہت باتیں سنتے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے اور آپ کوشش کریں کہ آپ کی اولاد کم ہو، اگر بچے ایسے آپ نے پیدا کرنے ہیں تو پھر اگر ان کو پالنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے پالنے کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس ڈر سے تم اپنی اولاد کو نہیں روکو گے دنیا میں آنے سے، اور تم اس بات پر نہیں کرو گے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ تم کس بل پر ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو تم اپنی اولاد کو پال رہے ہو، ہم تو تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی دیں گے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کو قتل کرنا اور اس طرف توجہ نہ کرنا اور اس بات کو اختیار کرنا یہ بڑی تمہاری خطا ہے۔ میرے بھائیوں اس بات کو سمجھ لیجئے، عاجز بھی اس سفر سے گزرا اولاد کے سلسلے کے اندر، نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، کچھ بڑے بھی بیٹھے ہیں۔ دیکھیں ہم صرف ایک بات عرض کر رہے ہیں کہ ہم نے اس ڈر سے ہم نے اپنے بچوں کی تعداد کو طے نہیں کرنا کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمیں بھی اللہ کھلا رہے ہیں، ان کو بھی اللہ ہی کھلائیں گے، اس ڈر سے نہیں کریں گے۔ باقی تو یقین مانیے اس میں بڑی سہولتیں ہیں۔ آپ مفتیان کرام کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتلائیں گے کہ اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد میں تھوڑا سا وقفہ ہو جائے، تھوڑا سا وقت مل جائے، آپ مفتی حضرات سے آ کے پوچھئے تو صحیح، اتنی سہولت ہے، اتنی آسانیاں ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے۔ لیکن یہ نہیں آپ نے کرنا کہ ان کی کھانے کا کیا ہوگا، کہاں سے ہم ان کو کھلائیں گے۔ میرے بھائیوں ہم تو اس یقین کے ساتھ آئے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ تو ہمارے لیے تھا، ہم کہاں سے اپنے اولاد کے رازق بن گئے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ درخواست کروں گا یہ موبائل میں لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ اور ان کے ساتھ بات چیت، یہ کئی ایسی معاشرتی برائیوں کو وجود میں لا رہا ہے کہ جس کی بات کرنا بھی مشکل ہے، لیکن یونیورسٹیوں کالجوں میں ہر جگہ اس کے مسائل ہم دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ خدارا اپنی عزت، اپنی عصمت کی حفاظت کیجئے، اللہ کے پاس پاکیزہ حالت میں جائیے، ایسے کاموں میں نہ مشغول ہوں جن سے اللہ ناراض ہو جائے۔ جو فحش کام ہیں
ان سے بچیں. یہ کوئی ایسے کام نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم لوگوں کے سامنے جا کر اظہار کریں اور اس کے اوپر ہم بڑا اترائیں اور بڑا فخر کریں، بلکہ یہ تو شرم کے اور بے حیائی کے ایسے کام ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے. تو اب اللہ سبحانہ ایسے ہمیں اپنے نوجوانوں کے قصے ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ان جیسے کاموں سے جوانی میں قدرت ہوتے ہوئے بچایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً اثر دیا. ایک نوجوان کا قصہ آتا ہے کہ اس کے بدن سے خوشبو آتی تھی اور وجہ کیا تھی کہ اس کام کے دسترس ہوتے ہوئے اس نے چھوڑ دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے روکا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور بات کی توجہ دلا رہے ہیں کہ یتیم کے مال کو نہ کھاؤ مگر اچھے طریقے کے ساتھ. یتیم کے مال کو کھانے سے کیا ہے، گھر میں کوئی کبھی والد چلے گئے اور پھر چچا نے گھر کو سنبھال لیا، تایا نے سنبھال لیا، اب وہ سارا حصہ ہے، وراثت کا حصہ ہے، اب وہ کس کو دینا ہے، اور اس کے اوپر اتنی جنگیں، اتنا ہم اپنی، اور بعد میں ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارا دل اللہ کی طرف کیوں نہیں مائل ہو رہا، اور اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کہیں پر یتیم کا مال کھایا ہوتا ہے، کہیں وراثت کا مال کھایا ہوتا ہے، کہیں بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہوتا. صحابہ تو اتنا ڈر گئے تھے کہ اس وقت جس گھر میں کوئی یتیم تھا اور اس کا خیال رکھنے والے تھے، انہوں نے ان کا کھانا علیحدہ کر دیا، ان کے علیحدہ کھانا بنتا تھا، علیحدہ دودھ رکھا جاتا تھا کہ بھائی یہ یتیم کا مال ہے، ہم اس میں سے کچھ نہیں دیں گے. ایسے آیت اترتی تھی، صحابہ کی دل کی حالت بدل جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کیا وہ دودھ اس بچے کے لیے رکھا ہے وہ اسی کا دودھ ہے، کھانا ہے اسی کا کھانا ہے، کوئی اس کو نہیں چھیڑتا تھا. اس آیت کی حقیقت پر عمل کرنے چلے اور ڈر گئے کہ اللہ نے فرما دیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، تو اس پر ڈر گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اچھے طریقے سے ان کو شامل کرو یا اپنی نیتوں کو ٹھیک کرو. اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے دوبارہ ان کو اپنے ساتھ شامل کیا اور پھر خیال رکھتے تھے کہ ہم ان کے مالوں کو اور ان کی جو چیزیں ہیں ان کے حوالے ہم نے کرنی ہے جب وقت آئے گا. جب آپ نیت بدل لیں، خیال رکھ لیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے برکتوں کی دروازے آپ پر کھل جائیں گے. لیکن اگر آپ اللہ کے حکموں کو توڑیں گے، یقین مانیے اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. کیسے ہم عبادات کی طرف جائیں گے اور ہم اللہ کا حکم معاملات پر توڑ رہے ہوں گے. ایسے نہیں کرنا. ہم نے معاملات کے حکم کو بھی ماننا ہے، ہم نے عبادات کو بھی ماننا ہے، ہم نے اللہ کی محبت بھی حاصل کرنی ہے. ہم نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا کو پوچھ کر اپنی زندگی میں سے جانا ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، بات ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، بس ایک دو باتیں اور عرض کر دوں. فرمایا آپ میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو بزنس میں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. پھر آگے فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اپنے عہد کو پورا کرو، اپنی زبان سے جو بات کی ہے اور جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، ان وعدوں کا تم سے پوچھا جائے گا. ہم بات کر دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارے پیسے دینے ہیں دے دیں گے، اور اس کے بعد وہ پیسے مانگنے آتا ہے اس کو جھڑک دیتے ہیں اور پھر نیت ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کی ہم نے رقم واپس کرنی ہے. ایسا نہ کیجئے. اگر کوئی وعدہ کرے، چاہے وہ وقت کا وعدہ ہو، چاہے وہ مال کا وعدہ ہو، خیال رکھنے کا وعدہ ہو، ان العہد کان مسئولا، اس پر پوچھا جائے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ. آپ حضرات میں سے بعض بزنس مین بھی ہوں گے. اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم تولو، اذا کلتم وزن وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تو اس کو پورا تولو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور اگر وزن ہو تو اس کو بالکل صحیح طریقے سے کرو. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ معاشرے کے اندر اتنی برائیاں ہیں. ہم اللہ سے ملنا بھی چاہتے ہیں، ہم اللہ کی طرف بڑھنا بھی چاہتے ہیں، اللہ کی محبت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ کیا ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہیں، کیا ہم اپنے والدین کے ساتھ بھی بہتر ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی بہتر ہیں، کیا ہم اپنے مال کے جہاں سے ہم کما رہے ہیں. دیکھیے یہ وہ سوال ہیں جو قیامت والے دن پوچھے جائیں گے. مال کہاں سے کمایا، کہاں سے خرچ کیا، کہاں پر خرچ کیا. یہ وہ سوال ہیں جو اسی طرح پوچھے جائیں گے جیسے نماز کا پوچھا جائے گا، جیسے روزے کا پوچھا جائے گا، اسی طرح معاملات کا پوچھا جائے گا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو. جب تھوڑا سا مال آ جاتا ہے، تھوڑا سا ہم گھر میں بڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر جس طرح والدین کے ساتھ ترشروئی اختیار کرتے ہیں، بچوں پر بھی ایسا ہمارا ڈر اور خوف ہو، ہم خوش ہوتے ہیں.
اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا کہ زمین کے اوپر تم اترا کر نہ چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تم زمین کو چیر کر نیچے جا سکتے ہو، نہ تم اتنا بلند ہو سکتے ہو جیسے کہ پہاڑ ہے۔ کس بات پر اترا رہے ہیں؟ کتنی طاقت ہے تمہارے پاس؟ نہ تم زمین کے نیچے پستی پر جا سے اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ کہ زمین کو چیر کر اندر چلے جاؤ گے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا نہ تم اتنے لمبے ہو جاؤ کہ پہاڑوں سے مقابلہ کرو گے۔ اپنے آپ کو میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ رکھی۔ کہ کچھ آیات تھی، ان میں سے ایک دو جو پوائنٹس ہیں وہ بیچ میں نہیں آئے، لیکن یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے سامنے جنت کو ایسے رکھ دیا تھا، اللہ کی محبت ایسے ان کے اندر ڈال دی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسے ڈل گئی تھی کہ یہ دنیا کی چیزیں پھر ان کے سامنے کوئی بھکت نہیں رکھتی تھی۔ حضرت بابو جی عبداللہ رحمہ اللہ تعالی ہمارے بزرگ گزرے ہیں کچھ ہی عرصہ پہلے، اور میرے والد صاحب نے ان کے ساتھ کافی وقت گزارا۔ حضرت جی ہمارے پیارے حضرت جی دامت برکاتہم نے بھی حضرت بابو جی کے ساتھ بہت وقت گزارا۔ ابھی بالکل ریسنٹلی حضرت صاحبزادہ سیف اللہ صاحب نے دامت برکاتہم نے ایک کتاب حضرت بابو جی عبداللہ پر لکھی ہے، آج اس کا مطالعہ کر رہا تھا۔ تو حضرت بابو جی عبداللہ رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص میرے پاس آیا، سادہ سے آدمی تھے، شاید ریلوے کے اندر اسٹیشن ماسٹر تھے، تو خود لکھتے ہیں کہ لگے ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کے مجھے کہا میں نے اللہ کے راستے میں جانا ہے، مجھے 4 روپے چاہیے۔ تو حضرت بابو جی نے ان سے کہا اب یہ سادگی دیکھیے اور حالت دیکھیے۔ اس شخص سے کہا کہ دیکھو میرے پاس ٹوٹل 5 روپے ہے، جن میں سے 2.5 روپے میں میری بیوی کی دوائی آنی ہے، 1.25 روپے میں میرا کل کا کھانا ہے اور صبح کا ناشتہ ہے، 1.25 روپیہ میرے پاس زیادہ ہے، تو میں تمہیں پیسے دے نہیں سکتا، 1 منٹ ٹھہرو، گھر چلے۔ اور گھر گئے، اہلیہ سے کہا کہ دیکھو آپ کی دوائی کے لیے یہ پیسے ہیں، ایک آدمی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، اس نے مانگے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتی؟ اہلیہ نے کیا کہ آپ یہ پیسے اس کے حوالے کر دیجئے، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگ لیں گے، گزارا کر لیں گے۔ حضرت بابو جی واپس آتے ہیں اور وہ 5 روپے اس کو دیتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں چلے جاؤ۔ میرے بھائیو یہ اللہ والے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے سامنے گزرے، ہمارے والدین نے ان کی زیارت کی ہے۔ یہ اور ہم اپنا سوچیں کہ کیا ہم اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کریں؟ کیا ہم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ تم نہیں پہنچ سکتے نیکی کے درجے کے اوپر کہ تم اس کو خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرو؟ 5 روپے کل بتا اور سارے کا سارا دے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت بابو جی کے اس کے اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ابو دحدہ رضی اللہ تعالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما ہے، اور ایک شخص آتا ہے نوجوان، بڑے شوق سے بتاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر کے باغ کے گرد دیوار تعمیر کر رہا ہوں، میرے تھوڑے سے باغ میں درخت ہے، اور تعمیر کرتے کرتے جب ایک جگہ پہنچے تو وہاں پر ایک درخت لگا ہوا ہے اور وہ درخت کسی شخص کا ہے، اور میری دیوار سیدھی ہو جائے گی اگر وہ شخص مجھے درخت دے دے۔ میں نے اس سے بات کی ہے، آپ اس سے بتا دیں کہ اگر وہ درخت دے دے تو میری دیوار سیدھی ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور اس شخص سے کہا کہ تم یہ درخت بیچو گے؟ اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کے بدلے تمہیں جنت میں ایسا درخت ملے گا کہ جس کے نیچے ایک گھوڑا 100 سال تک بھاگے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، تم بیچو گے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بے چین ہو گئے، اور اس شخص نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں اس کو نہیں بیچوں۔ اب اس شخص نے جب یہ کہا ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، اس شخص کے پیچھے گئے اور اسے کہا تم مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں تمہیں کیوں نہیں جانتا، تمہارا تو 600 درختوں کا باغ ہے۔ ابو دحدہ نے کہا کہ تم وہ باغ لے کر مجھے یہ درخت دے دو گے؟ اس شخص کو حیران کہ یہ کیا تم بات کر رہے ہو، یعنی وہ تمہارے 600 درخت کے بدلے میں یہ ایک درخت کہا؟ اور جب وہ لیا تو آگے کہا پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حضرات کا یہ باغ نہیں ہوتا تھا، ان حضرات کا باغ ان کا پورا گھر ہوتا تھا، پوری متا ہوتی، باغ کے اگر 4 دیواری ہوتی تھی، اندر ہی گھر ہوتا تھا، اندر ہی چشمہ ہوتا تھا، بس یہ ان کی پوری زندگی تھی۔ آج اس کو ایک دفعہ جب ہم عمرے پر گئے تو وہ ہمیں کچھ بلوچی دوست تھے، انہوں نے ہمیں ایک جگہ دکھا تو ہم نے کچھ تھوڑی سی تبلیغ کی بات کی تو وہ ہمیں لے کر چلے گئے کہ آپ ہمارے باغ میں آئیے، اس میں حضرت حاجی صاحب بھی آئے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کے نام لی۔ تو جب گئے یقین مانیے کیا حالت ہوئی دل کی، بالکل ویسے ہی کھجوروں کے درخت اور اس کے اندر کچے مکان،
اور اس میں انہوں نے کہا جی ہم یہاں پر 100 سال سے بھی 150 سال پہلے کے آئے ہوئے اور ہم یہیں پر رہتے ہیں. اور بالکل اس طرح کی طرز زندگی کے ایک دم بھی دل کے اندر ویسے ہی ایک آیا کہ یار ایسی زندگی تو ہم صحابہ سے سنتے تھے کہ باغ ہوتے. اچھا باغوں کے اندر ہی انہوں نے ایک جگہ پر باغ کے اندر ہی کچھ وہ زمین کے اوپر ایک قالین کا ٹکڑا تھا, اس کے اوپر 2-3 گاؤں تکیے پڑے ہوئے تھے اور اس کے پاس ہی وہ پانی کا بندوبست تھا. کیا سکون آیا آپ سوچ نہیں سکتے. صرف وہ ایک تصور آیا کہ ایسے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی کھجور کے باغ میں جا کر کہیں بیٹھ کر پانی پیتے ہوں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ میں نماز ادا کرنا پسند تھا تو بعض جگہ ایسی جگہ پر جا کر نماز بھی پڑھتے تھے. تو ابو دہدہ کا تو وہ ایک باغ تھا مشہور کہ جس میں پورا محل تھا, گھر تھا اور سارے 600 درخت تھے. ابو دہدہ رضی اللہ عنہ اس کے حوالے کیا. پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہ اللہ کے نبی اگر وہ درخت جس کے بدلے جنت میں آپ نے وعدہ کیا ہے تو وہ درخت کوئی بھی آپ کو دے دے تو اس کے بدلے وہی وعدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی وعدہ ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے باغ کے بدلے میں یہ درخت اس سے خرید لیا ہے, یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر. تو ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے یا رسول اللہ کیا مجھے جنت میں وہ درخت مل جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو دہدہ نہیں, وہ تو ایک درخت کے بدلے میں تھا. کم من رزق راہ لابی دہدہ فی الجنہ, کم من رزق راہ, کتنے ہی درخت جو جھکے ہیں ابو دہدہ کے لیے جنت کے اندر, کتنے ہی درخت. 3-4 مرتبہ کہا. صحابہ بھی رش سے ان کی آنکھیں بھر آئی کہ کتنا بڑا سودا کیا. ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں اور باغ کے باہر سے آواز دیتے ہیں کہ اے فلاں, اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ باغ کا سودا کر دیا. وہ جانتی تھی کہ ابو دہدہ بڑے زیرک, بڑے ہوشیار, انہوں نے یقیناً سودا کوئی بڑی بات پر کیا ہوگا. انہوں نے کہا کس طرح بیچا؟ انہوں نے کہا میں نے جنت کے ایک درخت کے بدلے میں اس پورے باغ کو بھیج دیا. کوئی گھر سے رونے کی آوازیں نہیں آئی کہ تم نے کیا کیا. انہوں نے کہا ابو دہدہ تو نے یقیناً بڑے ہی نفع کا سودا کیا. میرے بھائیوں یہ صفات, یہ چیزیں, یہ اہل اللہ کی صحبت میں ملتی ہے. دل کے اندر سے دنیا کی غلاظت نکلتی ہے, دنیا کی عظمت مٹتی ہے اور دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے اللہ آپ ہمارا بھی مال قبول کر لیجئے, آپ ہماری بھی زندگی بدل دیجئے, اپنی محبت نصیب فرما دیجئے. یہی مقصد ہوتا ہے جب اللہ والوں کی صحبت پر آ کر بیٹھنا ہوتا ہے. اللہ خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچوں کے ساتھ ہونے میں تمہارا ہی فائدہ ہے, تم ہی ان صفات کو پاؤ گے. اور انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے اور اس کے اندر وہ صفات حاصل کرتا ہے. اور فرمایا کہ اس کے کسی شخص کو جاننا ہو تو اس کے ملنے والوں کو دیکھ لو, اس کے دوستوں کو دیکھ لو, تمہیں اندازہ ہو جائے گا وہ شخص کیسا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صفات کاملہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی محبت نصیب فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس اجتماع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دعا کر لیجئے کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں پچھلی زندگی سے, جو ہم نے کمیاں کوتاہیاں ہوئی, گناہ ہوئے, آپ معاف کر دیجئے. اے اللہ ہمیں نئے سرے سے اپنی محبت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی یہ تھے ہمارے حضرت مولانا ڈاکٹر یاسر سلیم صاحب دامت برکاتہم جو خاص طور پہ لاہور سے تشریف لائے. اب میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے ارد العزیز حضرت مفتی عبد المنان صاحب دامت برکاتہم کو کہ وہ ہمیں اپنی قیمتی نصائح سے بہرور فرمائیں.
الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرات علماء کرام، محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب حضرات یہاں جمع ہوئے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تا قیامت تک باقی رہے گا۔ ایسا نہیں کہ دنیا اہل اللہ سے خالی ہو جائے، لیکن جس دن یہ صورتحال بن جائے گی کہ ایک بھی کوئی مسلمان نہیں ہے، تو پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس لیے غنیمت سمجھے آپ ہم سب اس طرح کی محفلوں میں ضرور شرکت فرمائیں، ان بزرگوں کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ یہاں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو درست کریں، اپنا جائزہ لیں کہ دنیا میں باہر کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں کے ساتھی دنیا میں رکھے، اور آخرت میں بھی ان ایمان والوں سے ہم سب کا حشر فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت نے جو مفید باتیں آپ کے سامنے بیان فرمائی، اس میں مزید کچھ اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمیں ان باتوں کی توفیق مل جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے تمام ساتھی اس چیز کا اہتمام فرمائیں کہ ان تقریبات سے، اس طرح کے اجتماع سے ضرور فائدہ حاصل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا جملہ یہ ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی، بلند آواز سے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اے اللہ مجھے وسیع ترین مکان عطا فرما، وسیع ترین رہائش کے لیے مکان عطا فرما۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اے اللہ مجھے وسیع مکان عطا فرما۔
وبارک لی فی رزقی، اور میرے روزے میں برکتیں عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی مختصر پیغام اس حدیث مبارکہ میں بہت مفید باتیں بیان کر دی گئی کہ اللہم اغفر لی ذنبی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیں معاف فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب گناہوں کو اللہ پاک معاف فرمائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے بن جائیں گے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، آج کے زمانے میں دیکھیں ہر کام میں، ہر فعل میں، ہر سوچ میں طرح طرح کی بیماریاں سے مراد اللہ کو ناراض کرنے والے معاملات، وہ خرابیاں اور وہ گناہ کے کام جو دنیا جہان میں، اپنے گھروں میں، مختلف اداروں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آج کے زمانے میں چاروں طرف گناہ کے سلسلے قائم ہو گئے، اپنی نگاہوں کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی بھی آپ تقریب کی طرف جائیں تو وہاں کوئی پردے کا اہتمام ہی نہیں ہے، وہ مکس گیدرنگ ہے، وہ مرد و خواتین ایک ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے پہلے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مصرع ہے، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسے قربانی ہے۔ تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسے قربانی ہے۔ ہم جہاں کرتے تھے خانقاہ میں، حضرت 10 سال تک بستر پہ رہے، لیکن کوئی ملال نہیں تھا۔ جب ہم جاتے وہاں سلام کرتے ہیں، اتنے سریلی آواز سے، اچھا آج جمعرات ہے، اللہ، آج تک یہ جملہ ہمارے سینوں میں پیوست ہے۔ ہم نے ان کو دیکھا، خدمت کی ہم نے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، بہت قیمتی باتیں فرمائی، اور نہ صرف نثر میں بلکہ کیا ہے، نظم میں بھی حضرت کی بڑی کتاب ہے، اور سارے کے سارے اسی طرح تصوف کے حوالے سے۔ تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں، جتنی قربانیاں دو اللہ کی رضا کے لیے تو انشاءاللہ اللہ پاک نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ حدیث مبارک ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رٹے لگائے، بار بار پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ضروری نہیں کہ کسی ایک اجتماع میں آ کر بیٹھ جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر مقام پہ اگر یہ چھوٹی سی دعا یاد کر لو، اللہم اغفر لی ذنبی، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی، نہیں آواز نہیں آئی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ 3 جملے ہیں صرف، اندازہ لگا۔ جس طرح قرآن کریم جامع ہے، ایک آیت میں کیا کیا مفہوم اور کیا کیا مطالب سامنے آتے ہیں، ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے۔ آج تو قرآن کریم کا جو حق ہے وہ کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، الدعاء مخ العبادات، دعا کیا چیز ہے بھائی؟ عبادت کا مغز ہے۔ مغز ہے تو انسان زندہ ہوگا نا، یا نہیں ہوگا؟ تو فرمایا دعا مخ العبادات، دعائیں کیا ہے؟ عبادت کی کیا ہے؟ بنیاد ہے، مغز ہے۔ تو اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ٹھیک ہے؟ ووسع لی فی داری،
اور اے اللہ مجھے کشادہ مکان عطا فرما دے، وبارک لی فی رزقی، اور میری روزی میں برکتیں عطا فرما دے۔ آپ یہ بتایا کہ یہ دعا مشکل ہے کیا؟ ہاں طویل ہے کیا؟ تو بلند آواز سے میرے ساتھ بھی ایک دفعہ پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی۔ نہیں آواز اوپر نہیں گئی، یہ آواز تو عرش الہی تک پہنچنی چاہیے نا، تو اب بخل سے کیوں کام لے رہے بھائی؟ عرش والے بھی تو کرے نا کہ واقعتاً یہ ہمیں تو دیکھا نہیں انہوں نے، اور پھر دیکھو ان کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، ماشاءاللہ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری۔ یاد رکھو اپنے لیے مکان کی دعا کر لو۔ ابھی اس پورے اجتماع میں کوئی بندہ ایسا ہے، میں تو سمجھتا بس سبھی ہے، وہ اللہ پاک اس دعا کو مسترد نہیں فرمائیں گے۔ بخشش کرنا اللہ کا کام ہے۔ وسع لی فی داری، اے اللہ مجھے کشادہ مکان عطا فرما دے، یا اگر کشادہ نہیں بنتا اس کو کشادہ بنا دے، دونوں مطلب ہے اس کا۔ وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور میری روزی میں برکتیں عطا فرما دے۔ بولو نا بھائی، برکت نہیں چاہیے کیا؟ ہاں، برکت وہ چیز ہے جو دیکھنے میں نہیں آتی، لیکن اللہ والے جو لوگ ہیں، اللہ کو ماننے والے، احکامات پر عمل پیرا ہونے والے، اور انہیں انصاف کرنے والے، کسی کا حق نہ مارے، اللہ اللہ کرتے رہے۔ اب یہ نہ سمجھے صرف 5 اوقات میں نماز پڑھ لی تو ہم نے کوئی تیر مار دیا، ایسا نہیں ہے۔ اہل اللہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، ذکر سے خالی نہیں ہوتا، ہر وقت ان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اور کشادہ مکان عطا فرما دے، وبارک لی فی رزقی، اور میری روزی میں برکتیں عطا فرما دے۔ برکتوں کے حوالے سے دیکھیں، جو برکت آپ کو حاصل ہوگی اس کے لیے کچھ بنیادیں بھی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ روک لیتا ہے۔ کیا کرتے ہیں بھائی؟ زکوٰۃ واجب ہے لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، بھائی نماز کا بھائی ہے نا، یہ کون ہے؟ یہ بولو نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، دونوں بھائی ہے نا، یہ ایک ہی ہاتھ میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ جس طرح نمازوں میں کبھی خلل پیدا ہو جائے تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے نا، یا بغیر سجدہ سہو کے، تو لہٰذا اس کی اصلاح ضروری ہے۔ 2-4 دفعہ شیطان آئے گا آپ کے پیچھے، یہ تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے، لیکن اگر آپ اسی انداز سے پڑھیں گے خشوع و خضوع کے ساتھ تو پھر انشاءاللہ یہ سارے جو معاملات ہیں سیدھے ہو جائیں گے۔ تو اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ووسع لی فی داری، اور کشادہ مکان بھی عطا فرما دے۔ یہ نعمت ہے۔ آج وہ حضرات جن کے پاس کوئی مکان نہیں ہے، گھر نہیں ہے، یقین مانے مختلف جگہوں میں آپ سیر کریں، سفر کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کوئی چھپرا بنا لیتے ہیں، کوئی بارش آ جاتی ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے۔ یہ حالیہ واقعہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ کتنا نقصان ہوا، کتنا نقصان ہوا، اللہ اکبر، اللہ اندازہ لگائے۔ یاد ہے سب کو بھائی؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا؟ پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی، بولو نا۔ دیکھو یہ زندہ مثال، اتنا بڑا نقصان، اتنے سارے لوگ منٹوں میں چلے گئے، کچھ نہیں ہو سکا۔ تو اللہ کے غضب کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، یاد رکھنا۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اپنی حیثیت سے جتنا آپ ذکر کر سکتے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہو، صدقہ خیرات کر سکتے ہو، یہ سارے نیکیوں کے کام ہیں۔
تو فرمایا اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بار بار پڑھتے رہو بھائی، اللہم اغفر لی ذنبی، کیا گناہوں کو معاف کروانا نہیں ہے کیا؟ تو بار بار پڑھو نا بھائی، جتنی دفعہ پڑھو گے اتنی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائیں گے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، یا اللہ سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، یا اللہ سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر کیا کہو گے؟ کس سے مانگو گے بھائی؟ ووسع لی فی داری، کہ میرے مقام میں اس وقت پیدا فرما دے یا نیا مقام مجھے عطا فرما دے، ہے نا؟ یہ تو ہمارے وہ سیاسی لوگوں نے کہا روٹی کپڑا مکان، یہ ان کا نہیں ہے، یہ حدیث پاک نے بیان فرمایا اس کو، یہ ان کا جو انہوں نے لگایا تھا روٹی کپڑا مکان، اسے تم کیا سب کو دے دیا تم نے؟ تم مالک ہو؟ کون ہے مالک؟ اس کائنات کا مالک کون ہے؟ روٹی کپڑا مکان کا ایسا لوگوں کو پاگل بنایا، تمہارے پاس روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے تمہارے پاس، ان سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ بلند آواز سے اللہ ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور میری روزی میں اللہ برکت عطا فرما۔ تو یہ اس حدیث کو آپ اچھی طرح ذہن میں کریں، ذہن میں رکھیں، یاد بھی کر لیں۔ آپ نے یاد کر لیا کہ نہیں؟ ہاں سنا ہوئے کچھ اللہ سنا بھی لے؟ ہاں نہیں ایک دو ہاتھ سے نہیں ہوگا بھائی، یہ دعا میں نے سب کے لیے سنائی آپ کو۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس یہی اتنا حد تک، اس حد تک پیغام پہنچانا تھا، وہ پیغام میں نے پہنچا دیا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی تشریف رکھیں، انشاءاللہ اگلی بات بھی آپ تک کرتے ہیں۔ ایک آدھ بات میں عرض کرتا چلوں بھائی مولانا فاروق صاحب کے آنے تک۔ حضرت شیخ اظہر صاحب دامت برکاتہ، والد صاحب انگلینڈ میں تھے، عاجز بھی وہاں گیا ہوا تھا۔ آپ شیخ اظہر صاحب کو پہلے سے جانتے ہیں، لیکن ایک بات میں عرض کرتا چلوں۔ تو شیخ اظہر صاحب امریکہ میں گئے اور ایک دنیاوی تعلیم حاصل کرنے گئے، اور وہاں پر بڑے حضرت سے ملاقات ہو گئی۔ بڑے حضرت نے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کو امریکہ بلایا۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں امریکہ گیا، اور اس سفر کے اندر شیخ اظہر سے بھی ملاقات ہوئی، شیخ احمد سے بھی ملاقات ہوئی، اور بھی ساتھی تھے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ شاید اظہر بھائی کی اس وقت کی عمر 18 19 سال 20 سال زیادہ عمر۔ تو یہ عرض کرنا مقصود تھا کہ یہ ایک سلسلہ ہے، یہ اللہ والے جب آپ کو یہاں ملتے ہیں، عاجز یقیناً اس جیسا نہیں ہے، کہ انہوں نے اپنی جوانیاں اس طرح کے ماحول کے اندر حفاظت کی ہوتی ہے گناہوں سے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی محبت کو اس چھوٹی عمر میں پایا ہوتا ہے۔ اور پھر جب آپ کو کبھی ملتے ہیں مختلف عمر کے حصے میں، تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات کرتے ہیں تو کیسے ہمارے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کا راتوں کو اٹھنا، ان کا اس وقت جو آج کل آپ میں سے بعض نوجوانوں کی عمریں ہیں، یہ وقت ہے اللہ سے محبت کا۔ یہ اللہ والے یہ 1 2 سال نہیں، 25 25 30 سال اللہ کی محبت کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کی شب و روز اللہ کی کام کے لیے گزر رہی ہوتی ہے۔ اس مجلس میں بیٹھنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس برکت سے بھی دلوں کو بدلتا ہے۔ تو
تو آپ حضرات نیت کریں کہ استفادہ کے لیے آپس میں باتیں نہ ہوں. جو حضرات ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں وہ کوشش کریں کہ غنودگی کو اپنے اوپر نہ آنے دیں. جو بچے بیٹھے ہیں تو نوجوانوں سے گزارش ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیل میں مشغول نہ ہوں. کوشش کریں کہ جتنا فائدہ مجلس سے آپ اٹھا سکتے ہیں، اگر تھوڑی سی غنودگی کا ہو بھی تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے، دنیا کی باتیں نہ کریں، موبائل نہ دیکھیں. اس کا آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. حضرت تشریف لے. نماز کتنے بجے؟ 45 10 منٹ. نماز کتنے بجے آپ کو؟ ہمارے تبلیغ کے اندر اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جب بیان ہوتا ہے تو اس کے بعد کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ارادہ کیا جائے اللہ کے راستے میں نکلنے کا. کیوں کہ یہ چیز شیطان کو پسند نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا یا کوئی دینی عمل کا ارادہ کیا جائے. اسی طرح ہمارے حضرات کا طریقہ کار ہے کہ اب جب مجلس میں بات سنی، دل اللہ کی طرف متوجہ ہوا، تو اس وقت بہت ہی اہم موقع ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف ہٹ کٹ کر ڈوب کر اللہ کے نور کو دل میں لینے کی ایک ارادہ کریے. اور اس مجلس کی برکت سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ دل کو پاک صاف فرما دیں گے اور دل کی حالت کو تبدیل کر دیں گے. تو آئیے تھوڑا سا مراقبہ کر لیتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. سوچئے کہ دنیا میں کچھ نہیں ہے، سب سے ہٹ کٹ کر تنے تنہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے نور نکل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ہوتا ہوا سلسلہ عالیہ کے تمام بزرگوں کے قلب مبارک سے منعکس ہو کر ہمارے شیخ کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور ہمارے دل میں آ رہا ہے. اللہ کا نور دل میں جب داخل ہوتا ہے تو دل کی سیاہی کو دور کرتا ہے، اور دل کی سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. زبان کو تعلق سے لگا لیجئے اور خیال کے کانوں سے دل کی اللہ اللہ کو سنیے.
اللہ اللہ میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں پہ تیری حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، مجھ پہ جب بھی مصیبت بنی ہے، مجھ پہ جب بھی مصیبت بنی ہے، وہ تیرے نام سے ٹلی ہے، وہ تیرے نام سے ٹلی ہے، مشکلیں حل کرو سب کے مشکل کشا، مشکلیں حل کرو سب کے مشکل کشا،
میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں، اپنی محبت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ یہ مجلس، یہ مجمع یا اللہ آپ سے محبت میں یہاں بیٹھا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو تبدیل فرما دیجئے۔ یا اللہ میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی طاعت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں کو سیکھ کر اپنی زندگی میں سجانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے پیارے جو آپ کے پاس پہنچ گئے، والدہ صاحبہ ہیں، اور یا اللہ جو بھی یا اللہ مجلس میں جن جن کے پیارے بڑے آپ کے پاس پہنچ گئے، یا اللہ اپنی شان کے مطابق معاملہ فرمائیے، معاف فرما دیجئے، جنت کے درجات اعلیٰ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ یا اللہ ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، گناہوں سے سچی سچی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے بزرگوں نے یہ جو دعا سکھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ سارے مجمع نے یہ دعا پڑھی، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اصلح قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة وانت تعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ یہ جتنے حاضرین مجلس ہیں، یا اللہ اجتماع کی مکمل شرکت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو فائدہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی حالت کو ایسا بنا دیجئے، یا اللہ آپ کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ ہماری تنہائیاں ہماری مجلسوں سے بہتر کر دیجئے۔ یا اللہ ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے بھی خوبصورت کر دیجئے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ تمام حضرات کے گھروں میں رحمت اور برکتوں کے دروازے کھول دیجئے۔ یا اللہ ہم آپ سے ہی مانگتے ہیں، آپ کی ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگیوں کا سوال ہے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔